فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 45 پڑھیں گے، باب نمبر 17، صفحہ نمبر 558۔ ہیڈنگ ہے دشمنان آل رسول کی تکفیر اور ان سے نفرت کا بقیہ حصہ، سرداران لشکر یزید کی باہم لعنت و ملامت۔ آئیے عوام الناس کی سطح سے باہر نکل کر سرداران لشکر یزید ملعون و عوام الناس کی کیفیت کا مشاہدہ کریں اور جائزہ لیں کہ وہ کس حال و کیفیت میں مبتلا ہیں۔ تاریخی حقائق سے یہ بات سامنے آتے ہے کہ ان کی حالت عام لوگوں سے زیادہ خراب تھی۔ یہ لوگ ایک طرف تو اپنے ضمیر میں شرمندگی و آتش احساس عذاب میں جل رہے تھے اور دوسری طرف عوام الناس کے شور و ہجیان سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ لہٰذا کربلا کے قتل عام کے بعد یہ لوگ بہت کم عوام کے سامنے آتے، جہاں بھی جانا ہوتا محافظ اپنے ساتھ رکھتے، حتیٰ کہ رات کو بھی ان لوگوں کو سکون و چین کی نیند نصیب نہ ہوتی تھی۔ دربار یزید ملعون میں ثانی زہرہ کے کلام نے اس ظالم و جابر حکمران وقت کو اس قدر شرمندہ کیا کہ وہ مجبور ہو کر ابن زیاد ملعون کو برا بھلا کہنے لگے، یہاں تک کہ بول اٹھا کے پسر مرجانہ پر لعنت ہو جو اس تمام کام کا باعث ہے۔ کتاب زینب اخت الحسین، صفحہ نمبر 44۔ اور علی الاعلان کہنے لگا کہ میں نے ابن زیاد ملعون سے نہیں کہا تھا کہ حسین علیہ السلام کو قتل کرے، اس نے خود اپنی طرف سے یہ کام کیا۔ یہ بھی کہا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو ہر طرح مرگ و شہادت حسین کو روک دیتا، اگرچہ اس کام کے لیے مجھے اپنے فرزندی کو جان سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ تاریخ تبریز جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 265۔ جب یہ بات ابن زیاد ملعون تک پہنچی تو وہ کہنے لگا کہ یزید جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس پر لعنت کرے، اس نے خود مجھے قتل حسین علیہ السلام کا حکم دیا تھا اور میں اس کی بجاوری پر اسی کے حکم سے مامور ہوا تھا۔ یہ لعنت و تکفیر اس کے بعد دوسرے ملائن کے دامنوں تک بھی پہنچی۔ ان میں ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اس لعنت سے بچائے یا اپنے دامن میں اس خون ناحق کو صاف کرے۔ ابن زیاد ملعون نے عمر بن سعد الملعون سے کہا کہ وہ فرمان واپس کر جو میں نے تجھے قتل حسین علیہ السلام کے لیے جاری کیا تھا۔ وہ فرمان عمر بن سعد ملعون سے گم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ وہ فرمان مجھ سے گم ہو گیا ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ جس قدر بھی وہ کہتا ہے ابن زیاد ملعون کو اعتبار نہ آتا اور وہ کہتا کہ تو اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو دکھلائے اور کہے کہ قتل حسین علیہ السلام کا فرمان میری طرف سے تھا۔ تو اس طرح مجھے رسوا و ذلیل کرنا چاہتا ہے، جب تک تو وہ فرمان مجھے نہ دے گا عہدۂ حکومت تجھ کو حاصل نہ ہوگا۔ عمر بن سعد ملعون قسمیں کھاتا کہ وہ فرمان مجھ سے گم ہو گیا، لیکن ابن زیاد ملعون پر اس کی قسموں کو کوئی اثر نہ ہوتا۔ کتاب الکامل جلد نمبر 4۔ اس طرح وہ بھی اپنے آپ کو خسر الدنیا والآخرہ کا مصداق قرار پایا۔ نتیجہ عوام الناس اپنے غم و نفرت کا اعلانیہ مظاہرہ کرنے لگے۔ یزید ملعون اور اس کے طرفداروں کے خلاف عمومی نفرت پھیل گئی اور انقلاب کی خوفناک لہر ان کے خلاف اٹھنے لگی۔ ظالمین کے اہم نمائندوں نے عوام کے روبرو آنا کم کر دیا تاکہ ان کے خلاف طوفان نفرت میں تیزی نہ آتی رہے۔ یزید ملعون جس نے خود
لبغت بنی ہاشم بالملک جیسے نازیبہ اشعار کہتے اب اہل بیت رسول کے لیے شفقت و مہربانی کے سلوک کا اظہار کرنے لگا تھا۔ ظالمین سے اظہار بیزاری کی خاطر اب وہ خود لوگوں کی مجالس تشکیل دیتا اور ان میں سید الساجدین علیہ السلام کو اپنے پہلو میں بیٹھاتا۔ اس کی کوشش ہوتی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے قریب رہے تاکہ آپ کے لیے احترام کا مظاہرہ کر کے عوام الناس کے غم و غصے کو کم کر سکے۔ ابن زیاد ملعون سے نفرت کا علی الاعلان اظہار کرتا۔ عمر بن سعد ملعون، شمر بن ذوالجوشن ملعون اور دوسرے ملائین جو اس کی طرف سے اپنی کارکردگی کے سلسلے میں انعام و اکرام کے منتظر تھے، انعامات کی بجائے اب اس سے دور ہوتے گئے اور ان کی یزید ملعون کے ساتھ ہمدردیاں ان کے لیے غلبت و ذلت میں بدل گئیں۔ اس طرح وہ اپنے انجام کو پہنچتے ہوئے وَلَهُمْ اشل ظالمین کا مصداق بن گئے۔ یزید ملعون خود اپنے مقام پر اس قدر مجبور ہوا کہ آتش انتقام کو بجھانے اور عمومی رد عمل کو کم کرنے کی خاطر شام میں امام حسین علیہ السلام کی مجالس عزاداری کا اہتمام کرنے لگا۔ اس نے اہل بیت کو اسیری سے رہا کیا اور انہیں شام یا مدینے میں سکونت اختیار کرنے کی آزادی دے دی، جیسا کہ ہم اوراق تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیام کے لیے بالآخر مدینہ ہی کو پسند فرمایا۔ نمبر 3، تاریخ کا مستقل فیصلہ۔ اسیری کی مدت کے دوران ثانیہ زہرہ کا اہم ترین فرض عاشورہ محرم کے تاریخی واقعات اور مقصد سید الشہداء علیہ السلام کو صفحات تاریخ بلکہ قلوب عوام میں دوام بخشنا تھا۔ لہٰذا آپ نے اپنے بیان کو بیان حوادث گفتگو میں بیان واقعات کربلا، اپنی مرثیہ گوئی کربلا کے واقعات و حادثات پر بحث و تنقید کو تاریخ کی زینت بنا کر دوام سے ہمکنار کر دیا۔ بے شمار واقع نگار اور مورخین اس کوشش میں ہی مصروف نظر آتے ہیں جو واقع کربلا کی ایسی الفاظ میں تشریح و اشاعت کرتے رہے جو خاندان بنی امیہ کی خوشی کا باعث تھے۔ ان کے مقابلے میں اگر ثانیہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا اہم وجود نہ ہوتا تو شاید وہ واقعات کو بہرحال اس طرح توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے میں یقیناً کامیاب ہو جاتے جس سے آل امیہ کی جوان مردی اور خدمت دین کا اظہار ہونے لگتا اور عوام الناس سے انقلاب جناب سید الشہداء علیہ السلام کے تقدس و معراج کو چھپانے اور کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جس چیز نے اب تک اہلیان شام کو جہالت و غفلت کی تاریکی میں رکھا تھا وہ بنی امیہ کے خواہ مورخین اور واقع نگاروں کی مسلسل کوششیں تھیں۔ شاعروں اور درباری قصیدہ خوانوں کی چاپلوسیاں اور مدح سرائیاں تھیں جن میں خاندان امیر المومنین علیہ السلام کے لیے تو کوئی جگہ نہ تھی بلکہ امیر معاویہ کا ایک مجدد اسلام کے طور پر رکن دین کی حیثیت سے تعارف کروایا جاتا تھا۔ ان سب کے مقابلے میں صرف ثانیہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس تھی جنہوں نے نہ صرف بنی امیہ کے ماضی کی تاریخ سے پردہ اٹھایا بلکہ ان کی اصلی حیثیت کا عوام الناس کو تعارف کرایا اور بتایا کہ یہ لوگ ابن عقلۃ الاقباد یعنی مادر معاویہ ہندہ جگر خوارہ کی اولاد ہیں جس نے احد میں امیر حمزہ کا جگر بعد شہادت کچا چبایا تھا۔ تاریخ کی تصحیح۔ ثانیہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے وجود اور خطابات سے واقعات تاریخ میں تصحیح واقع ہوئی۔ 50 سال کے عرصے میں یعنی خلفائے راشدین کے دور اقتدار میں جس میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ بھی شامل ہے، شام میں بنی امیہ نے اپنے اثر و نفوذ کا مکمل انتظام کر لیا تھا، یہاں تک کہ اس دور کی جدید نسل کے ذہن حقائق اصلی سے کامل طور پر خالی ہو چکے تھے۔ پہلی 2 خلافتوں میں لوگ حقائق سے کسی قدر شناسائی رکھتے تھے لیکن ایسے لوگ آہستہ آہستہ بتدریج ختم ہوتے جا رہے تھے اور نسل نو ان کی جگہ لیتی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ ماضی کے واقعات و حادثات سے بالکل ناواقف تھے، بالکل نہیں جانتے تھے کہ پہلے کیا کچھ ہو چکا ہے اور ماضی میں نوعیت واقعات کیا رہی ہے، لہٰذا جو صورتحال ان کے سامنے تھی وہ اسی کو درست تسلیم کیے ہوئے تھے۔ بڑی عجیب اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہی ذہن آنے والی نسل کو منتقل ہوتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ نئی نسل کے نزدیک یہی حالات ابتدائی ہی سے اس طرح چلے آ رہے تھے۔ ان حالات میں ثانیہ زہرہ نے جو عظیم ترین کارہائے نمایاں انجام دیے ان میں آپ کا تاریخ کی تصحیح کے لیے اقدام بھی شامل ہے اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ آپ کی ہستی سے لوگوں نے جانا کہ تاریخ بالکل غلط و فاسد لکھی گئی ہے،
جو لوگ برسر اقتدار آئے وہ تمام حالات ماں باپ کے لیے ذمہ دار تھے، اور انہوں نے واقعات کو یہ سمجھ کر تشکیل دیا تھا کہ وہ اسلام ہی کو اپنی اولاد و ماتحت جانتے تھے، اور ہرگز نہ چاہتے تھے کہ اسلام ان کی کشمکش کے اعتبار سے ضعیف ہو یا ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ نے لوگوں کو خبردار کیا کہ بنی امیہ بنیادی طور پر طلقہ یعنی آزاد شدہ غلام ہیں۔ یہ لوگ ان احادیث کی بنیاد پر جن کو اہل سنت حضرات نے بھی بیان فرمایا، یہ حق نہیں رکھتے کہ اسلام کے بلند و پست یا کسی طرح کے کلیدی مقامات پر قبضہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اقتدار کی ممانعت فرمائی تھی، اور اسلام کی تاریخ میں خود اپنے اثر و اختیار کو دوام بخشا تھا۔ ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ کی تبلیغ۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی تبلیغ کے لیے خود اپنے مقرر کردہ عنوانات ہی کو سامنے رکھا۔ آپ جانتی تھی کہ کہاں کیا بات کرنا موضوع مناسب ہے، خطابت کس جگہ اور مرثیہ سرائی کو کہاں اختیار کرنا چاہیے۔ فطرت و عقل مندی کی باتیں آپ کے دہن مبارک سے دریا کے پانی کی طرح رواں ہوتی، جن میں تمام ضروری اور مستقل طور پر باقی رہنے والی باتیں بیان ہوتی۔ آخر ثانیہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی تبلیغ ثمر آور ثابت ہوئی۔ آپ کے پیغامات کامل طور پر اشاعت پذیر ہوئے، کہنے والی تمام ضروری باتیں آپ نے برملا کہہ ڈالیں، اور کسی موقع پر کسی کہنے کے قابل بات کو آپ نے دشمن کے خوف یا جھجک کے باعث نہ گفتگو نہ رہنے دیا۔ ان مواقع میں ابن زیاد ملعون اور یزید ملعون جیسے جباروں کی دربار، مسلح افسران فوج اور جلادوں کی موجودگی سب شامل ہیں، حتیٰ کہ سید الشہداء علیہ السلام کی قتل گاہ بھی جو ملائین کے نیزہ برداروں کے گھیرے میں تھی۔ مقررین و مورخین، شاعروں اور مرثیہ نگاروں نے ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ کے پیغام کو دور و نزدیک پہنچایا، جن سے تمام بلاد اسلامیہ میں روح بیداری و آثار انقلاب پیدا ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان پیغامات و خطبات کے اثر سے ہر طرف آثار انقلاب نظر آنے لگے۔ ہر قسم کی بے چینی و نشر واقعات کربلا کے مراکز قائم ہو گئے، اور لوگ بنی امیہ کے خلاف کھلم کھلا اٹھنے لگے۔ ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ کے جذبہ ایثار کے سائے میں تاریخ عاشورہ محرم سن 61 ہجری نہایت شان و شوکت اور جوش و خروش کے ساتھ ابھری۔ اس تاریخ کے صفحات پر سید الشہداء علیہ السلام اور آپ کے انصاران کے کوفی مجاہدات نے مستقل و انمٹ نقوش قائم کر دیے۔ دنیا کو معلوم ہو گیا کہ حسین مظلوم کا ہدف و مقصد کی بلندی کا حامل تھا۔ دنیا بھر نے جان لیا کہ اس نذرانے خون کا مقصد ہدف صرف اپنے ذاتی مقام کو بلند کر کے دکھلانا تھا، یا اس سے اعلیٰ کلمۃ الحق تھا، جس کے پرچم کے سائے میں بنی نوع انسان کی سعادت مضمر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عوام الناس کو نوعیت واقع سمجھ میں آ گئی تو وہ اپنے سر و سینہ کو پیٹنے اور اشک و نالہ میں ہمتاً مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دشمن کی سزا۔ دشمن چاہتا تھا کہ نہ صرف چراغ حسین بلکہ چراغ اسلامی کو بجھا دے، لیکن وہ تو آیہ مبارکہ سورہ صف آیت نمبر 8 کا مصداق بن گیا۔ اس کی خواہش تھی کہ سید الشہداء علیہ السلام کے قتل اور ان کے خانوادے کو اسیر بنا کر نور خدا کو بجھا ڈالے گا، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا، اور اس کی سیاہ کاریاں اور زیادہ نمایاں و آشکار ہوتی گئیں۔ پھر دشمن کا خیال تھا کہ اسیران آل محمد کی شہر بشہر تشہیر اور نوکھائے نیزہ پر سرہائے شہداء کی نمائش سے لوگوں کی مختلف باتوں میں انہیں مروب کر لے گا، لیکن اس کے برعکس اس کی بغاوت و کارگزاری گناہ اور بھی لوگوں پر آشکار ہوتی گئی، اور اس مسلسل تشہیر سے قاتلان حسین کا کردار زیادہ سے زیادہ واضح و آشکار و بے نقاب ہوتا گیا۔ خود اپنے دور میں تو وہ عوام کو کسی طرح حد تک مرعوب و خاموش کر سکے، لیکن یہ روداد ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو سکی۔ یہ لوگ نیک اقدار انسانیت پر پردہ ڈالنے میں ہر طرح کوشاں رہے، لیکن اس عظیم واقعے کو ہمیشہ کے لیے دبا دینا ان کے بس میں نہ رہا۔ باطل ہمیشہ پانی کے چھینٹے کی مانند ہوتا ہے جو جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں جو باقی رہ جاتا ہے وہی آب خوشگوار ہوا کرتا ہے۔ عدو شوز سبب خیر۔ کربلا کا حادثہ قتل عام اولاد رسول و انصاران دین اپنے اختتام کو پہنچ گیا، لیکن اس کے اثرات نہ صرف یہ کہ آج تک زندہ و موجود و دائم ہے، بلکہ انسانیت کے مستقبل میں ہمیشہ روشن، تردد واضح تر، مستقل طور پر
موجود و قائم رہیں گی۔ جس دن نواسے رسول خدا امام حسین علیہ السلام کو مظلومانہ طور پر شہید کر رہے تھے، ثانیہ زہرا جب کوچہ و بازار، میدانوں اور درباروں میں علی کی عظیم خطابت کے نمونے دکھا رہی تھیں اور اس خون ناحق کے خلاف احتجاج اور قربانی اعظم کی نقابت کر رہی تھیں، تو کون تصور میں لا سکتا تھا کہ اس کے آئندہ اثرات کیا ہوں گے۔ اب یہ 1420 عیسوی ہے، ہجری ہے، یہ اس میں عیسوی کا نشان لیکن ہجری لکھا ہوگا۔ یہ واقعہ کربلا کو سادات کے قتل عام کو 1359 برس گزر چکے ہیں۔ آج دنیا بھر میں کتنے ممبر، کتنی امام بارگاہ ثانیہ زہرا کی، کتنی یادگاریں، کتنے مواعظ و مداحان اہل بیت، کتنے مرثیہ خواں و مرثیہ نگار، کتنے مواعظے تبلیغ، کتنی مجالس و نیازیں قائم ہو چکی ہیں، جو سب اسی روز عاشورہ کی برکات کا نتیجہ ہیں۔ علی الحاظ قیاس، کتنے احتجاج، کتنے مارکے، کتنی سادھائے بازگشت، کتنے اثار برائے شہدائے مظلوم، ظلم کی کتنی رسوائیاں، ظالمین ذمہ داران واقعہ کی کتنی بدبختی، باطل پرستوں کی کس قدر رسوائی ہو چکی ہے، ہو رہی ہے اور تا قیامت ہوتی رہے گی۔ یہ سب کچھ دونوں بہن بھائی حسین اور زینب علیہ السلام کی بدولت ہے، جس کی اثر آفرینی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اسی طرح قائم و دائم رہے گی۔ نمبر 4، دوام ذکر حسین علیہ السلام۔ کربلا کی ریتیلی زمین پر جو پاکیزہ و معصوم خون بہا، وہ زمین کے ذرے ذرے میں پہنچا اور تمام سطح زمین کو رنگین کر گیا۔ اس خون ناحق نے ہر جگہ جوش مارا اور اس دن سے لے کر ہر زمانے میں اس خون نے دوام پایا۔ جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے سید الشہداء علیہ السلام کے پیغام فداکاری کا پرچم بلند کر کے اس پیغام کو بنی نوع انسان کے ہر فرد کے کانوں تک پہنچا دیا۔ اس طرح اس معظم کونین نے آئندہ کی تمام نسلوں کے لیے ظلم کے خلاف انقلاب و احتجاج کی بنیادوں کو مستقل طور پر قائم کر دیا۔ بنی نوع انسان کو سبق دیا کہ احتجاج حقیقی میں ان کا حملہ نہایت تیز و گرم ترین الفاظ میں ہونا چاہیے، سننے والا اور مقابل خواہ کوئی بھی ہو۔ بد نصیب ناہنجار دشمن ہرگز نہ جانتا تھا کہ خون ناک جو وہ بہا رہا ہے کیسے کیسے بیجوں کی آبیاری کرے گا، یا بقول ثانیہ زہرا سنگدل دشمن کو معلوم نہ تھا کہ یہ خود اپنا مقام پیدا کرے گا۔ خطبات زینب کبریٰ در کوفہ و شام۔ تاہم دشمن ظلم خو اور کینہ جو نے شیعان آل رسول کے دلوں میں خون بہایا اور ثانیہ زہرا کے الفاظ میں جگر رسول اکرم کو جلا کر رکھ دیا۔ کتاب خطبات زینب کبریٰ اور کوفہ و شام۔ دوسرے لفظوں میں ظالم و ستمگر دشمنوں نے اپنی قبریں خود ہی کھود ڈالیں اور خود اپنی ہاتھوں اپنی نابودی کا اہتمام کر لیا۔ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی عظیم صاحبزادی نے تو اپنی اسیری اور مجبوری میں کوفہ و شام کے درباروں، بازاروں اور اجتماعات میں، کوفہ و شام کے راستوں میں امام حسین علیہ السلام اور خاندان علی و فاطمہ علیہ السلام کی شہادتوں کا مکمل جانداری سے دفاع کیا، جس سے تمام فرسودہ افکار ماضی کے بتوں کو ریزہ کر کے رکھ دیا، بلکہ عوام الناس کے قلوب میں نور ہدایت کے چراغ روشن کر دیے۔ یہی نہیں بلکہ معظمہ عالیہ نے اپنی گفتگو اور علم سے ان کے فکر میں، ان جذبات میں ہجیان اور نور بینا پیدا کر دیا، ان میں ظلم و ستم کے مقابلے کے حوصلے کو جنم دے دیا اور ہر قلب و ذہن میں مقابلہ ظلم کی راہ ہموار کر دی۔ نعرہ انقلاب۔ عوام الناس کی ناراضی، غم اور غصے کے اظہار کی ابتدا نعرہ ہائے انقلاب، دشمنان اہل بیت کے خلاف نفرت، خاندان رسالت سے وفاداری و محبت و عقیدت سے ہوئی۔ ان نعرہ انقلاب نے لوگوں کے شعور کو بیدار کیا، جس کے باعث جمع ہو کر جماعت کی شکلیں بننے لگیں، جنہوں نے ظلم و ظالم کے خلاف بغاوت و انتقام کی شکل پیدا کی۔ ایک راوی کے مطابق اس کے لیے بہت سے نعرے در و دیوار پر نظر آنے لگے، جو بعد ازاں زبان زد خلائق ہوتے گئے۔ ان میں چند ایک نعرے اس طرح کے تھے: قاتلان حسین کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ لوگوں، انتقام خون ناحق کی تیاری کرو۔ قاتلان حسین سے انتقام لینا ہمارا حتمی ہدف ہے۔ انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اسیران آل رسول کا قافلہ جو جنگی قیدیوں کی شکل میں شہر سے گزرے گا وہ ہمارے لیے باعث صد احترام ہے۔ اس شہر کے ہم سب کے سب باشندگان شہادت حسین کے سوگوار ہیں۔ شہادت حسین کے سلسلے میں یعنی اس کے حق میں احتجاج وغیرہ وغیرہ چھوٹے چھوٹے مختصر نعرے لوگوں کی زبانوں پر عام طور پر سنائی دینے لگے، مثلاً یا لاسارۃ الحسین، اے خون حسین کے دعوے دار۔ فطری امر ہے کہ یہ سب نعرے اور سخنہائے احتجاج انتقام اور انقلاب کے داعیوں کی زبانوں پر روز بروز بڑھتے جا رہے تھے، اور دن بدن ان سے حکمرانوں اور ہوا خوان بنی امیہ کی وحشت اور سراسمزی اور اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ لہٰذا کیفیت یہ پیدا ہو رہی تھی کہ جو لوگ اس تحریک کے مستقبل سے آشنا تھے ان کی کوشش تھی کہ اپنے آپ کو ہر ممکن حد تک اقتدار و اختیار سے دور رکھیں اور عوام الناس کے نزدیک آنے کی کوشش کریں۔ تحریک عام اور احتجاج عوام۔ واقعہ کربلا اور سادات کے قتل عام کو 5 برس گزر گئے۔ اس عرصے میں لوگوں نے کیا کچھ کیا، بذات خود ایک مستقل سوال ہے جس میں عمیق تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس مدت میں نعرے بلند کرنے یا در و دیوار پر نعرے ہائے انقلاب ثبت کرنے سے بہت آگے بات نکل گئی، اور اجتماعات و صدائے ہائے احتجاج نے ان کی جگہ لے لی۔ عوام الناس نے ایک مستقل تنظیم کی شکل اختیار کی اور تحریک شروع کرنے کے اہتمام اور عہد و پیمان ہونے لگے۔ بعض لوگوں نے تو باقاعدہ اعلان قیام کر دیا، اگرچہ مکمل حمایت نہ پا کر لقمہ شمشیری ہو گئے، جیسا کہ توابین کی جماعت کا حشر ہوا۔ ان حالات میں کچھ لوگوں نے زیر زمین تحریک بھی شروع کی، تاہم ہر حالت میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ اجتماعات خطبات ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ سے پہلے شروع نہیں ہوئے تھے، اگرچہ ان میں شامل تمام لوگ انہی خطبات سے متحرک ہوئے تھے۔ اس عرصے میں یزید ملعون اس دنیا سے رائے دار فنا و عظیم سفر آخرت ہوا، اور اس کا بیٹا معاویہ ثانی اس کی جگہ تخت نشین ہوا، جس نے تحریک انتقام خون حسین کے نتائج کے خوف سے 2-3 ماہ ہی میں حکومت و اختیار سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ حکومت اب اس قدر ذلیل و رسوا ہو چکی تھی کہ کوئی شریف انسان اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ ایسی پستی اور ذلت کو شریف انسان کس طرح اختیار کر سکتے ہیں، اور اسے انہیں کیا سروکار جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی کو شہید کر دیا گیا۔ قاتلان حسین کی سرگزشت اور انجام۔ ہم 65 ہجری میں کوفے کے شہر میں بہت بڑے قتل عام کا منظر دیکھتے ہیں۔ یہ قتل و غارت توابین کی جماعت سے پہلے سید الشہداء اور ان کی اولاد کے قتل کے انتقام میں نہیں بلکہ خون حسین علیہ السلام بہانے کے خلاف واقع ہوئی، جس کے نتیجے میں 24 گھنٹے کے اندر قاتلان سید الشہداء علیہ السلام سے 280 افراد جو میدان کربلا میں موجود تھے مار ڈالے گئے، جن میں قیس بن اشعث، حسین بن نمیر، شیز بن ربیع اور شمر ملعون جیسے سرداران فوج شامل تھے۔ کتاب تاریخ طبری۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا، وہی بدبخت تھے جنہوں نے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے ہمراہیوں کو آزردہ کیا تھا۔ ان کی حالت اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ یہ ملاعین بے یار و مددگار بے چارگی کے عالم میں ہر طرف بھاگتے پھرتے تھے، اور جو کوئی بھی ان میں سے کسی میں سے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کو پکڑ لیتے، اسے مار ڈالتے، اور بازار میں اس کے قتل کی خبر مشہور ہو جاتی۔ ہر روز اس قسم کی خبریں گشت کرتی کہ فلاں مارا گیا اور فلاں گرفتار ہو گیا۔ لوگ اس قدر غم و غصے میں تھے کہ قاتلان حسین کو دردناک انجام تک پہنچاتے، مثلاً کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالتے، اسی طرح چھوڑ دیتے، کسی کو زندہ نظر آتش کر دیتے، کسی کی گردن گوسفند قربانی کی طرح کاٹ دیتے، کسی ایسے شخص کو جس نے سید الشہداء علیہ السلام کو تیر مارا ہوتا اتنے تیر مارتے کہ اس کا جسم چھلنی ہو جاتا، کسی کو زمین پر لٹا کر پتھروں سے اس کا سر ریزہ ریزہ کر دیتے، حتیٰ کہ وہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر فنار ہو جاتا۔ بالفاظ دیگر شعلہ انتقام اپنے عروج پر تھا، یہاں تک کہ بعد میں بنی امیہ کے تڑپتے ہوئے نیم جاں لاشوں پر دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر کھانے کے لیے لوگ جمع ہوئے۔ بنی عباس۔ جماعت توابین، صفحہ نمبر 567 567، باب نمبر 17۔ عاشورہ محرم الحرام کو اہل بیت رسول اکرم کے میدان کربلا میں قتل عام کے بعد
عوام الناس کی ایک جماعت کا غم و غصہ اس انتہا کو پہنچا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا سوائے اسے کہ وہ اپنی جانیں قربان کر ڈالیں، اور ان کی توبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہی قبول ہو سکے گی، جن پر موت کو خود اپنے ہاتھوں مسلط کیا گیا تھا، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، پس اپنے پر رب کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 54۔ توابین کی جماعت وہ ہے جنہوں نے میثم ارادہ کیا تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں ان کی امداد نہ کرنے کا گناہ صرف اسی طرح بخشا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی جانیں دینے کا اقدام کریں۔ چنانچہ ان کے نعروں نے کوفے کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سب لوگ کوفے میں شیعان علی کے سربراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابی جناب سلمان بن سرد خزائی کے گھر پر جمع ہوئے، اپنی کوتاہیوں کا اقبال کیا اور میثم ارادہ کیا کہ اس گناہ کو اپنے دامن سے دور کر کے رہیں گے۔ چنانچہ اس جماعت کے سب لوگ اکٹھے ہو کر کربلا میں جناب سید الشہداء علیہ السلام کے قبر مطہر کی جانب روانہ ہوئے۔ اسی کیفیت میں مندرجہ بالا آیت قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 54 کی تلاوت کرتے ہوئے قبر مبارک پر پہنچے، قبر اطہر کی زیارت سے مشرف ہوئے، گریہ و ماتم میں مشغول ہوئے، قبر مبارک پر مناجات پروردگار عالم ادا کی اور دعا کی کہ خداوندہ ہماری توبہ کو قبول فرما کہ ہم نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا، ہمارے اس گناہ سے درگزر فرما کہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہم بدبخت و گناہگار قرار پائیں گے۔ یہاں انہوں نے خود آپس میں اور سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ عہد کیا کہ قاتلان حسین علیہ السلام سے جنگ کریں گے اور اپنے خون کے آخری قطرے تک ان سے لڑیں گے۔ اس کے بعد تلواریں سونت کر قبر مبارک امام حسین علیہ السلام سے رخصت ہو کر حضرت کے قاتلوں کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ جماعت قاتلان سید الشہداء علیہ السلام کے مقابلے پر صف آرا ہوئی۔ ان کو دردناک طور پر قتل و غارت کیا اور اپنی جماعت کے آخری فرد تک اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے قتل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ باب نمبر 17 اپنے اختتام کو پہنچا اور ہم یہاں کی کتاب کے پارٹ نمبر 45 کا اختتام کرتے ہیں اور آگے کے باقیات باب نمبر 46 میں بیان کی جائیں گے۔